بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی معتکف کو کوئی زبردستی مسجد سے نکال دے یا حکومت اعتکاف میں گرفتار کر لے تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب تو میں آخر میں دوں گا، پہلے اعتکاف کے فضائل اور فوائد سن لیں۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کے فضائل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنے ہی لکھی جاتی ہیں جتنے کے کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کے کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت وغیرہ۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اعتکاف کے متعلق چند ضروری مسائل متوجہ فرمائیں۔ ہر محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرنا اہل محلہ کے ذمے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر تمام محلہ والوں میں سے کوئی بھی اس سنت کو ادا نہ کرے تو سب اس سنت کے چھوڑنے والے اور گناہگار ہوں گے۔ سنت اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے معتکف کو 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہوتے ہی اعتکاف میں نہ بیٹھ سکا بلکہ اگلے دن یعنی 21ویں رمضان سے اعتکاف کرتا ہے تو یہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا بلکہ یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ جس شخص نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کر کے گھر لوٹے۔ معتکف وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو اس کے لیے وضو سے پہلے یا وضو کے دوران ہی جلدی سے صابن سے ہاتھ منہ دھو لینے کی گنجائش ہے، البتہ خاص ہاتھ منہ دھونے کے لیے باہر نکلنا یا وضو کرنے کے بعد اس کے لیے رکنا جائز نہیں ہوگا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر معتکف پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکل کر غسل کرنا ضروری ہے، لیکن صرف گرمی کی وجہ سے یا جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل کر معتکف کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ چند امور ایسے ہیں جس سے واجب اور سنت اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ کسی طبعی یا شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا، روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا، حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا، عورت اعتکاف میں ہو تو حیض و نفاس کا جاری ہو جانا، کسی عذر کے باعث اعتکاف گاہ سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا۔ عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔
سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ اعتکاف کے ممنوعات و مکروہات: بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویردار اخبارات و رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بیجا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ و حقہ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر۔ پہلا والا سوال کا جواب بھی سن لیں۔ اگر کسی معتکف کو کوئی زبردستی مسجد سے نکال دے یا حکومت اعتکاف میں گرفتار کر لے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر اس صورت میں معتکف پر اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔